ایک زمانے میں کوٹ لکھپت جیل میں میں اسی طرح ٹیچنگ کرتا تھا۔ ایک قیدی کے سوال نے مجھے بڑا حیران کر کے رکھ دیا۔ میں پڑھا رہا تھا، پڑھاتے ہوئے ایک بابا جی، اللہ نے بڑا عقل و دانش دیا ہوا تھا، عقل و دانش، تو مجھ سے کہنے لگے کہ سر یہ بتائیں کہ ہم تو اس جیل کے اندر قید ہیں، اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھ سے پوچھا آپ جو باہر سے آ کے ہمیں پڑھاتے ہیں، ہم تو اس جیل کے اندر قید ہیں، ہمیں تو پتہ ہے، ذرا اپنے بارے میں فرمائیں نا، آپ کا کیا خیال ہے، آپ آزاد ہیں؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے یہ کہا کہ ہاں ہم آزاد ہیں، تو انہوں نے آگے سے یہ کہنا کہ کاش آپ اگر آزاد ہوتے تو مجھ جیسے 20 بے گناہ اس جیل کے اندر قید نہ ہوتے۔ آپ اگر آزاد ہوتے تو مجھ جیسے 20 بے گناہ اس جیل کے اندر قید نہ ہوتے، اور ایسے ایسے بے گناہ، اس وقت 2800 قیدی تھے، اب تو بہت ہیں۔ 35% وہ لوگ جن کا جرم کوئی نہیں ہے لیکن وہ سزا کاٹ رہے ہیں، ان کا فیصلہ کب آئے گا؟ جب ان کا جنازہ جیل سے نکلے گا 25 سال کے بعد، 30 سال کے بعد، اس کے بعد پھر جج صاحب فیصلہ کریں گے کہ فلاں آدمی معصوم تھا، بے گناہ تھا، اس کو آزاد کر دو، تو جیل والے کیا بتائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو آزاد کر دیا۔ یہ ہے ہمارا نظام، یہ ہے ہمارا نظام، جس نظام نے اتنی گھٹن پیدا کی، اتنی گھٹن پیدا کی کہ ہم اپنے وطن کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو قیدی محسوس کر رہے ہیں، قیدی محسوس کر رہے ہیں۔ تو اس کے سوال نے جب مجھے جھنجھوڑا تو پھر میں نے سوچا کہ واقعی کیا غیروں نے ہمیں قیدی بنا کے رکھا ہوا؟ وہی جملہ مجھے یاد آیا فلسطین کے اس بوڑھے شیخ کا، جس کی ساری زندگی آزادی کی جنگ لڑتے آخر شہید ہو گیا، شیخ احمد یاسین، جس نے بڑا قیمتی جملہ کہا تھا کہ جب ہم نے شعور سنبھالا، تھوڑے بڑے ہوئے، تو لوگ ہمیں بتاتے تھے کہ فلسطین کے اوپر اسرائیل کا قبضہ ہے اور تم غلام ہو، لیکن جو شعور بڑھتا گیا، میں جوان ہوتا گیا، تو میں نے دیکھا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی فلسطین پہ یہودیوں کا قبضہ ہے اور تم غلام ہو، میں نے دیکھا کہ پورا عالم اسلام ایسا ہے کہ ان پر یہودیوں کا قبضہ ہے، صرف ہم قیدی نہیں ہیں، ہم غلام نہیں ہیں، اور اس غلامی کے اندر مسلمانوں کے اپنوں کا ہاتھ ہے، اپنوں کا ہاتھ ہے۔ کسی نے بڑا خوبصورت کہا کہ ہاتھ میری تباہی میں انہی کا تھا، ہاتھ میری تباہی میں انہی کا تھا جن کو اپنا سمجھتا رہا آج تک، جن کو اپنا سمجھتا رہا آج تک۔ غیر تو غیر ہیں، غیر سے کیا گلا، میرا غیروں کی جانب اشارہ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں غیروں نے کیا ہم کو تباہ، بندہ پرور کہیں اپنوں کا ہی یہ کام نہ ہو، بندہ پرور کہیں اپنوں کا ہی یہ کام نہ ہو۔ اپنوں نے اس گھر کو آگ لگ گئی ہے گھر کے چراغ سے، یہ دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ ایک اس قیدی کا سوال تھا، اور ایک سوال 1946 میں ایک انسان نے اس وقت ایک مد قلندر سے کر دیا، ہوتے ہیں نا کہ اس طرح کے لوگ۔ علامہ صابری ایک مد قلندر درویش انسان تھا، تو اس سے پوچھا پاکستان بننے جا رہا ہے، پاکستان میں کیا ہوگا؟ وہ جو فارسی میں کہتا ہے نا قلندر ہرچے گوید دیدہ گوید، قلندر جو بات کہتا ہے ہمارے لیے پس پردہ ہوتی ہے، لیکن وہ دیکھ کے کہہ رہا ہوتا ہے، وہ دیکھ کے کہہ رہا ہوتا ہے۔
اللہ بعض دفعہ ایسے پردہ ہٹا دیتے ہیں، دیکھ کے کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو ابھی تو پاکستان بننے کی تیاریاں ہو رہی تھیں 1946 میں، اس نے کچھ الفاظ کہے کہ پاکستان میں کیا کیا ہوگا۔ تو وہ کہتا ہے چاروں طرف میں خانے ہوں گے، گردش میں پیمانے ہوں گے، رندوں کی شمشیر کے نیچے مذہب کے دیوانے ہوں گے، تب نئے ماحول کے اندر واعظ کے افسانے ہوں گے، اور دور نہ ہوگی فاقہ مستی، یوں ہی رہے گی فقر کی بستی، مٹ نہ سکی ہے مٹ نہ سکے گی دولت کی انسان شکستی، اور پاکستان کے اندر ہوگی دولت مہنگی غربت سستی، اور غیروں سے یارانے ہوں گے اپنے سب بیگانے ہوں گے، غیروں سے یارانے ہوں گے اپنے سب بیگانے ہوں گے، شمع بنے گا خون غریباں اور روشن عشرت خانے ہوں گے، روشن عشرت خانے ہوں گے، پر جا کے غمگین دلوں پر راجہ خنجر تانے ہوں گے، زرداروں کی عزت ہوگی، ہر مفلس غریب ہر مفلس کی درگت ہوگی، رسوا ہوگا نام محبت، ہر سو نفرت نفرت ہوگی، ہر سو نفرت نفرت ہوگی۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اس زمانے کو دیکھ کر وہ بات کہہ دی، کیونکہ وہ چہروں کو پڑھ کے بات کرتے ہیں، ہم تو کتابوں کو پڑھ کے بات کرتے ہیں۔ یہ رونا اس لیے ہے کہ ہم سوچیں تو صحیح، کچھ نہ کچھ تو کریں اس ملک کے لیے، کچھ نہ کچھ تو کریں۔ چلو ہم بڑوں کا شکوہ کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھیں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، آپ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، اس ملک کے لیے کر سکتے ہیں کام۔ چھوٹے چھوٹے کام کریں نا، اور ہم چھوٹے چھوٹے کام جب کریں گے تو دیکھنے والا کہے گا یہ تہذیب یافتہ قوم ہے، یہ تہذیب یافتہ قوم ہے۔ پھل کھاتے ہیں، چپس کھاتے ہیں، جوس پیتے ہیں، اور غریبوں کی تو بات کیا، امیروں کی گاڑیوں سے بھی دیکھا ہے کہ کھا کھا کے یوں شیشے سے باہر، یوں کھڑکی سے باہر۔ یہ ہے تہذیب؟ اپنی سڑکوں کو خود گندا کرتے ہیں، چوکوں چراہوں کو خود گندا کرتے ہیں، اس پہ تو کنٹرول کریں، کچھ تو ہوش و آواز کریں۔ یہ ہماری مٹی ہے، ہمارا وطن ہے، ہم اس کو صاف نہیں کریں گے تو کوئی انڈیا سے آ کے صاف کرے گا، بنگلہ دیش سے آ کے صاف کرے گا، اس کے بنگلہ دیش کے تو اپنے حالات بیچاروں کے ڈواں ڈول ہوئے۔ چھوٹا سا ایک کام ہے، معمولی سا ایک کام ہے، اس پہ تو کم از کم کنٹرول کریں کہ اپنی گندگی کو یا اس کوڑے کرکٹ کو سنبھال کے اس جگہ پہ رکھ دیں جو جگہ اس کے لیے موجود ہے۔ معمولی سا کام، یہ قوم کی خدمت ہے، یہ وطن کی خدمت ہے، یہ کوئی غیر ضروری کام نہیں ہے۔ 78 سال اس ملک کو ہونے والے ہیں، 3-4 دن کے بعد آپ 78ویں سالگرہ بنانے جا رہے ہیں، اور ابھی بھی اس ملک کے بعض باسی باز رہنے والے آپ کے بڑے شہروں کے اندر دیواروں کی طرف منہ کر کے اپنی قضائے حاجت کرتے ہیں۔ کرتے کہ نہیں کرتے؟ آپ جائیں ریلوے اسٹیشن کے ارد گرد دیکھیں، لاری اڈے کے ارد گرد دیکھیں، 78 سال میں ہم پبلک کو 2 واش روم نہیں دے سکے، نہ تہذیب دے سکے۔ سامنے دیوار کے اوپر نامناسب جملہ بڑا موٹا کر کے لکھا ہوتا ہے، نامناسب جملہ، کتا پیشاب کر رہا، تو مناسب جملہ، نامناسب جملہ۔ اب ظاہر ہے یہ کوئی انسانی ضرورت ہے، انسان مجبور ہے، تو اس کو کیا گویا پڑی ہوئی ہے کہ سامنے دیکھے کہ کتا کر رہا ہے یا بلا کر رہا ہے، اس کے ایک بنیادی ضرورت ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، نہیں کوئی اور جگہ۔ دیواروں کو گندا کر کے رکھ دیا، گندا کر کے رکھ دیا۔
اگر اوپر والے کام نہیں کرتے تو کیا پبلک کے اندر چند لوگ ایسے نہیں ہیں کہ وہاں مسافروں کے لیے، گزرنے والوں کے لیے؟ آج کل تو لوگ شوگر کے مریض ہیں، آدھے گھنٹے کے بعد، گھنٹے کے بعد تقاضا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے 2 واش روم بھی ہم مل کر نہیں بنا سکتے، مل کے بنائیں گے تو کتنا خرچہ آ جائے گا۔ سوچیں تو صحیح کہ ہم اس ملک کے لیے کر کیا سکتے ہیں، یہ کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ جب ہم پانی کا نل کھول کے بیٹھتے ہیں نا، تو اس وقت ہم سوچیں کہ ہم ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ یہ پانی کے قطرے، یہ سونے کے قطرے ہیں، سونے کے قطرے۔ آج سندھ والوں سے جا کے پوچھیں، تھرپارکر والوں سے جا کے پوچھیں، خود کراچی والوں سے جا کے پوچھیں۔ کراچی کے ایک علاقے کے اندر اتنا پانی کم ہو گیا کہ وہاں ادارے بند کرنے پڑے، ادارے سمندر کے کنارے اور بند ہیں ادارے، صاف پانی میسر نہیں۔ بے دریغ پانی کا استعمال ہے ہمارے ہاں، نہانے میں، دھونے میں، لان میں لگانے میں بالکل خیال نہیں ہوتا کہ پانی بہہ رہا ہے، بہہ رہا ہے، بہہ رہا ہے۔ آنے والی نسلوں کے لیے ہم سوچتے ہی نہیں، اپنے ملک کے لیے ہم سوچتے ہی نہیں۔ اب کچھ لوگوں کے اندر شعور بیدار ہوا ہے کہ وہ مساجد کے اندر ایسا انتظام کر رہے ہیں کہ وضو کے پانی کو اکٹھا کر کے، کھدائی کر کے گہرائی کے اندر جا کے زمین کے پانیوں کے اندر شامل کر رہے ہیں تاکہ نیچے گہرائی کے اندر پانی رہے۔ ہم پانی کی بچت کر کے اس ملک کو خوبصورت کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں، زرخیز کر سکتے ہیں، اس ملک کی خدمت کر سکتے ہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے خوبصورت پودے لگا کے اس ملک کو سرسبز بھی کر سکتے ہیں، شاداب کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری طرف سے ملک کی خدمت ہوگی۔ اور ایک کام جو ہم کر لیں، جوڑ جوڑ جوڑ، اس وقت نفرتوں کا عروج ہے، نفرتوں کا عروج ہے۔ ویسے تو ہم ابھی 14 اگست کو آپ سنیں گے، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ جملہ تو بڑا پیارا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کو برباد کرنے کے لیے، اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے، اس ملک کو گندا کرنے کے لیے، اس ملک کی زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے، اس ملک کے لوگوں کو ستانے کے لیے، دل دکھانے کے لیے، ناانصافی کرنے کے لیے، رشوت لینے کے لیے، سود کھانے کے لیے، جھوٹ بولنے کے لیے، غیبت کرنے کے لیے، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، ہم ایک۔ اس رویے کو ختم کرنا پڑے گا، ہمیں ثابت کرنا پڑے گا کہ ہاں واقعی اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ اگر ہم اس بات پہ عمل کر لیں تو ہم ایک ہو جائیں گے، ہم ساری غلامیوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ اللہ کے محبوب کی غلامی اور اللہ کے ذات کی غلامی اختیار کر لیں، ہم دنیا بھر کی ساری غلامیوں سے آزاد ہو جائیں۔ امریکہ کی غلامی سے، برطانیہ کی غلامی سے، انگریز کی غلامی سے، یہودیوں کی غلامی، سب غلامیوں سے آزاد ہونے کا ایک ہی نسخہ ہے کہ آمنہ کے لال کی غلامی کو قبول کر لیا جائے۔ جب محبوب کی غلامی کو قبول کریں گے، ساری غلامیوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بس اس نسخے پہ عمل کر لیں، اور اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں۔ اس سے پہلے ایک کام کر لیں، ایک اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک میں اور آپ نیک نہ ہو جائیں۔ میں اور آپ نیک ہو جائیں گے، اللہ مجھے اور آپ کو ایک کر دیں گے، اور میں اور آپ اللہ کے محبوب کی غلامی میں آ جائیں گے، اللہ ساری غلامیوں سے مجھے اور آپ کو آزاد کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔